اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ اپنے اسی موضوع کے ساتھ علم النفس مسلمان متفکرین کی نگاہ میں اس سے پہلے والے درس میں ہم نے ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکس کیا قرآنی آیات اور روایات کی روشنی میں کہ انسانی کمال کے 3 مفاہیم سعادت، فوز اور فلاح کو بیان کیا، اور انہی مفاہیم کی ڈیٹیل میں ہم نے اس مطلب کو سمجھنے کی کوشش کی کہ ہم سب خود فریبی سے باہر آئیں اور اپنے آپ کو تشیع کے اصول، معیارات، خصوصیات اور کرائیٹیریا سے ہم آہنگ کریں، تاکہ حدیث قصہ میں امام علی علیہ السلام کا وہ قول کہ جہاں انہوں نے فرمایا کہ فاز شیعتنا و رب الکعبہ اپنے حقیقی مصداق تک پہنچ سکے۔ آج جس موضوع پر بحث کرنے جا رہے ہیں وہ ہے یادگیری، یا جس کو انگلش میں لرننگ اور اردو میں سیکھنا کہتے ہیں۔ یہ یادگیری ہم اس درس میں اس کلمے کو زیادہ یوز کریں گے، یادگیری کو۔ درست ہے یادگیری ایک فارسی حرف ہے مگر اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ ہم کہتے ہیں کہ فلان شخص کی یادداشت چلی گئی۔ یہ جو یادداشت ہے یہ خود فارسی ورڈ ہے، کیونکہ معاشرے میں عام طور پر رائج ہے، اس لیے ہم زیادہ توجہ نہیں کرتے کہ بہت سارے فارسی کلمات کو ہم اپنی اردو زبان میں یوز کرتے ہیں۔ یا کوئی کہتا ہے کہ مجھے سبق یاد کرنا ہے، یعنی سبق کو پڑھ کر کچھ سیکھنا ہے۔ عزیزان، یادگیری کی اہمیت ہماری زندگیوں میں بہت نمایاں ہے۔ نہ فقط ایک خاص سبجیکٹ کو سیکھنا یا اس کو سمجھنا یا اس کو لرن کرنا یا کسی پروفیشن کی اپنے اندر مہارت حاصل کرنا، بلکہ رشد احساسات، رشد اجتماعی، یہاں تک کہ رشد شخصیت میں بھی یادگیری دخالت کرتی ہے۔ مثلا ہم یہ سیکھتے ہیں کہ کس چیز سے ہمیں ڈرنا چاہیے اور کس چیز سے ہمیں خوف کھانا چاہیے، یا کیا چیز ہم پسند کریں اور کیا چیز ہم پسند نہ کریں، یا کیسے اپنے عمل کو مؤدب کریں، مؤدبانہ عکس العمل ظاہر کریں، یا یہ سیکھنے کی کوشش کریں کہ اپنی مثبت فکر کو کس طرح لوگوں کے سامنے بیان کریں کہ دوسرے لوگ تحت تاثیر قرار پائیں۔ یہی جو اس سے پہلے والے درس میں ہم نے کمال انسانی میں ڈسکس کیا کہ انسانی نفس کو اپنے کمال تک پہنچنے کے لیے شرائط لازم یعنی علم و معرفت و عزم و ارادہ اور ریاضت کی ضرورت پڑتی ہے، اور اسی طرح جو موانع اور سد معبر اور ہرڈلز اور مشکلات آتی ہیں جیسے کہ جہالت، معصیت خدا اور حب دنیا کو بیان کیا، یا یہ کہ بیان مفاہیم سعادت، فوز اور فلاح، ان مفاہیم کو سمجھنے کے لیے ہمیں یادگیری یا لرننگ کے پروسیس سے گزرنا پڑے گا۔ سائیکالوجی میں لرننگ کہتے ہیں انسان یا جاندار کے عمل اور بیہیویئر میں ایسی تبدیلی جو نسبتاً پائیدار ہو، نسبتاً پائیدار، ریلیٹیولی پرماننٹ۔ یہ جو تبدیلی انسان یا جاندار کے اندر نسبتاً پائیدار ہے، مشق کرنے کے ذریعے اور پریکٹس کرنے کے بعد حاصل ہو، یعنی عمل اور بیہیویئر کی وہ تبدیلیاں جو میچورٹی کی وجہ سے یا تھکن کی وجہ سے، خستگی کی وجہ سے یا ٹیمپرری ہوں یا کوئی دوا یا میڈیسن استعمال کرنے کی وجہ سے آئیں، وہ یادگیری شمار نہیں ہوتی۔ تو یہاں پر سائیکالوجی اپنی جو ڈیفینیشن لرننگ کی بیان کرتی ہے وہ یہ ہے۔ اسی طرح سائیکالوجی میں 4 اقسام کی مین کیٹیگری میں یادگیری یا لرننگ کو بیان کیا گیا ہے۔ ایک اس میں ہے خوگیری یا عادی سازی، یا جس کو انگلش میں ہیبیچویشن بھی کہتے ہیں۔ دوسرا ہے شرطی سازی کلاسک یعنی کلاسک کنڈیشننگ۔ تیسری ہے شرطی سازی عامل یعنی آپرنٹ کنڈیشننگ، اور چوتھی ہے یادگیری پیچیدے یعنی کمپلیکس کنڈیشننگ۔ یہ 4 مین قسم ہے یادگیری کی سائیکالوجی میں۔ اس کو تھوڑا سا کھولنے کی کوشش کرتے ہیں کہ خوگیری اور عادی سازی یا ہیبیچویشن والی لرننگ سے ہماری مراد کیا ہے۔ خوگیری یا عادی سازی میں ہم کسی محرک یا اسٹیمولائی سے جب مانوس ہو جاتے ہیں تو اس کا وجود ہمارے لیے کوئی خاص آؤٹ کم اور کوئی خاص نتیجہ نہیں رکھتا۔ اس کی مثال آپ گھڑی کی آواز سے لے لیں۔ گھڑی کی آواز اپنے وجود کے ساتھ ہمارے لیے کوئی خاص نتیجہ نہیں رکھتی، جو کہ وقت گزرنے کے ساتھ ہمارے لیے
عادی ہو جاتی ہے، ہم ہیبیچول ہو جاتے ہیں اس آواز کی، اسی لیے وہ ہمارے لیے کوئی معنی نہیں رکھتی۔ دوسری قسم جو ہے یادگیری کی وہ ہے شرطی سازی کلاسک، یعنی وہی کلاسک کنڈیشننگ۔ اس میں جاندار یا انسان سیکھ جاتا ہے کہ ایک رویداد کے بعد دوسری رویداد حتمی ہے، کیونکہ دونوں کا آپس میں رابطہ قائم ہو چکا ہے۔ کلاسک کنڈیشننگ کی مثال پاولو کی وہ ایکسپیریمنٹ ہے جس میں وہ حیوان کو ایک خاص محرک سے آشنا کراتا ہے اور اس کے بعد اس کے عکس العمل میں تبدیلی آتی ہے۔ یعنی کیا؟ یعنی شرطی سازی کلاسک۔ اس ایکسپیریمنٹ میں پاولو ایک حیوان کو لے کر آتا ہے اور اس کے سامنے ایک محرک کو لے کر آتا ہے۔ وہ محرک ایک رنگ ہے، ایک آواز ہے، ایک خاص آواز۔ وہ جب اس بیل کو حرکت میں لاتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ حیوان کوئی خاص رد عمل نہیں دکھا رہا، مگر اسی کے بعد لرننگ کے اس ایکسپیریمنٹ میں پاولو غذا کے ساتھ، کھانے کے ساتھ ہمیشہ حیوان کو کھانا اور وہ جو رنگ بیل ہے وہ ساتھ ارتباط قائم کر کے اس کے سامنے پیش کرتا ہے، اور کچھ ہی مدت کے بعد صرف بیل کا سننا یا صرف رنگ کی آواز حیوان کو دوسری رویداد کی طرف متوجہ کرتی ہے اور وہ حیوان عکس العمل دکھاتا ہے۔ عکس العمل یعنی بزاق دہن، یا وہی جسے ہم کہتے ہیں کہ رال کا ٹپکنا، یعنی وہ رنگ کی آواز کو سن کر کھانے کو ایکسپیکٹ کرتا ہے، اپنا بیہیویئر نشان دیتا ہے کہ میں منتظر ہوں کھانے کا۔ اسی لیے اس کو کلاسک کنڈیشننگ کہتے ہیں کہ ہم نے ایک محرک کے ذریعے حیوان کو یہ سکھا دیا، یہ یاد کرا دیا یا یہ لرن کرا دیا کہ اس محرک کے بعد، اسٹیمولائی کے بعد ایک خاص رسپانس ایجاد ہوگا۔ تیسری قسم جو یادگیری کی ہے وہ ہے شرطی سازی عامل، یعنی آپرینٹ کنڈیشننگ۔ آپرینٹ کنڈیشن کیا ہے؟ شرطی سازی عامل میں اسی جاندار یا کسی انسان کو یہ سکھایا جاتا ہے کہ ایک بیہیویئر کے بعد اس کا ایک معین کانسیکوینسز یا آؤٹ کم ہے۔ مثال کے طور پہ ایک بچے کو ہم کچھ سکھاتے ہیں، کچھ اس کو یاد کرواتے ہیں یا اس کو لرن کرواتے ہیں کہ اگر آپ نے بیڈ بیہیویئر کا مظاہرہ کیا تو اس کے بعد ایک معین آؤٹ کم ہے۔ مثلا ایک بچہ اپنے بہن بھائی یا اپنے کسی دوست احباب یا پڑوسی یا ریلیٹو سے جھگڑا کرتا ہے تو اس جھگڑے کے بعد والدین کی سرزنش اس بچے کو فیس کرنی پڑے گی، تو اسے کہتے ہیں ایک معین آؤٹ کم آئے گا جب آپ نے کوئی ایک رویداد یا ایک محرک پر عکس العمل دکھایا۔ چوتھی قسم جو ہے یادگیری کی، جسے کمپلیکس کنڈیشننگ کہتے ہیں یا یادگیری پیچیدے۔ یادگیری پیچیدے میں جاندار یا انسان یہ سیکھ جاتا ہے کہ مشکل کو حل کرنے کے لیے ذہنی نقشے سے استفادہ حاصل کرے۔ یہ تھوڑا سا کمپلیکس ہے، اسی لیے اس کا نام بھی کمپلیکس کنڈیشننگ رکھا ہے۔ مثال کے طور پہ انسان تھوڑی تھوڑی کر کے معلومات اپنے ذہن میں جمع کرتا ہے جو ہدف میں ناکامی کی صورت میں حاصل ہوتی ہے، اور ایک وقت ایسا آتا ہے جو انسان اپنی سابقہ معلومات حاصل کر کے اس کے ذریعے ایک ذہنی نقشہ تیار کرتا ہے اور اس نقشے پر عمل کر کے اپنے ہدف تک پہنچتا ہے اور اس کی وہ مشکل حل ہو جاتی ہے۔ تو اسی لیے اس کو کمپلیکس کنڈیشننگ کہتے ہیں، یعنی یادگیری یا لرننگ کی اقسام میں۔ یہ جو 4 اقسام یہاں پر بیان کی ہیں یہ ردے اول میں آتی ہیں، یعنی ٹاپ آف دا لسٹ ہیں سائیکالوجی کے مطابق۔ باقی بھی اس کی کچھ اقسام ہیں، مثال کے طور پہ نقش پذیری ہے جس کو امپرنٹنگ بھی کہتے ہیں، یا سرمشق گیری ہے، ماڈلنگ، یا یہ کہ تقلید امیٹیشن، یا یادگیری مشاہدہ یعنی آبزرویشنل لرننگ۔ تو اس کی باقی اور اقسام بھی ہیں۔ یہ جو ہم نے بیان کیا یہ سائیکالوجی جو غرب میں اس وقت موجود ہے، لرننگ سائیکالوجی کے نام پر، ان کی ہم نے کچھ نظرات پیش کیے۔ اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ یہی لرننگ اور یادگیری گفتار متفکرین اسلام میں کس طرح سے ہے۔ ایک جو بڑا نام آتا ہے یادگیری کی تعریف میں یا یادگیری پر جس نے زیادہ کام کیا وہ ہے ابو علی سینا کا، اور یہ 4 اور 5ویں صدی قمری کی ہم بات کر رہے ہیں۔ یعنی آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ سائیکالوجی میں جو لرننگ کو بیان کیا گیا ہے وہ پہلے نہیں ہے، یہ بات ہم کر رہے ہیں تقریباً 8 اور 9 صدی بعد
یہ سائیکالوجی نے اپنے نظریات پیش کیے ہیں جو کہ اسلام میں اور متفکرین اسلام نے بہت پہلے بیان کر دیے ہیں، ڈسکشن میں جا چکے ہیں۔ اس میں جو ایک نام ابو علی سینا کا ہے، جن کا پورا نام حسین بن عبداللہ بن علی بن سینا، اور جن کو غرب میں ایوسینا کے نام سے جانا جاتا ہے۔ ابن سینا اور ان کے بعد آنے والے مسلمان متفکرین نے دقت کے ساتھ یادگیری اور اس سے ریلیٹڈ امور کی طرف نشاندہی کر دی ہے۔ مباحث موجود ہیں کہ کیسے انسان کے اندر ایک پائیدار تبدیلی رونما ہوتی ہے، جس کو سائیکالوجی نے تعریف میں لکھا، اپنی ڈیفینیشن میں لکھا کہ ایک ایسی تبدیلی جو انسان کے بیہیویئر میں ہو نسبتاً پائیدار یا ریلیٹیولی پرماننٹ، اس کو ابن سینا صدیوں پہلے بیان کر چکے تھے۔ ابن سینا لرننگ کی ڈیفینیشن میں کہتے ہیں کہ ذہنی یادگیری تعلق رکھتی ہے اس سابقہ علوم پر جو پہلے سے انسان کے ذہن میں موجود ہیں، یعنی یادگیری ذہنی یا یادگیری فکری کہتے ہیں جو سنے گئے یا کہے گئے قول کے ذریعے حاصل ہو اور موجب بنے کہ انسان کوئی اعتقاد رکھے یا کوئی رائے قائم کرے یا کسی چیز کو تصور کرے جو پہلے سے موجود نہیں تھی۔ تو یہاں پر گفتار مسلمان متفکرین کی نگاہ میں بھی یادگیری اور لرننگ کی ہمارے پاس ڈیفینیشن آ گئی۔ ڈیفینیشن کو بیان کرنے کے بعد ابن سینا لکھتے ہیں کہ یادگیری دو حصوں میں تقسیم ہوتی ہے، کہ یہی لرننگ دو حصوں میں تقسیم ہوتی ہے، جس کا ایک حصہ ہے یادگیری ذہنی اور دوسرا حصہ ہے یادگیری غیر ذہنی، یا جس کو یادگیری صناعی یا آرٹیفیشل لرننگ بھی کہتے ہیں۔ یادگیری ذہنی میں فکری ہے، فہمی ہے اور حدسی یعنی وہی گیس جسے انگلش میں کہتے ہیں۔ یادگیری غیر ذہنی میں یا یادگیری صناعی یا آرٹیفیشل لرننگ میں 5 قسم کی تقسیم بندی ہے، جس میں سے پہلی ہے یادگیری امور صنعتی، یعنی انڈسٹریل افیئرز کو سیکھنا، مثلا ڈرائیونگ سیکھنا، کارپینٹر کا کام سیکھنا، پلمبنگ کا کام سیکھنا یا اس سے ریلیٹڈ۔ یہ لرننگ پریکٹس اور تکرار کرنے سے حاصل ہوتی ہے۔ یہی یادگیری، یہی لرننگ یعنی امور صنعتی کو جو سیکھنا ہے، یہ پریکٹس اور تکرار کرنے سے، مشق کرنے سے حاصل ہوتی ہے۔ اس کے بعد دوسری قسم ہے یادگیری تلقینی۔ اس یادگیری تلقینی میں شعر و شاعری ہے، حفظ قرآن کو حفظ کرنا بھی اسی یادگیری تلقینی میں آتا ہے، یا کوئی نئی زبان انسان سیکھتا ہے، یعنی ایک خاص طریقے سے پوری دقت کے ساتھ لفظوں کا صحیح تلفظ کرنا اور تکرار کرنے کے ذریعے اس کو ذہن میں سیو کرنا، اسٹور کر لینا یا ملکہ بنا لینا۔ اسی تلقین میں اگر آپ دقت کریں تو ہمارے تعلیمات اسلامی میں تلقین میت، اس میں مردے کو دفن کرنے سے پہلے کچھ چیزیں سکھائی جاتی ہیں، کچھ چیزیں اس کو یاد کروائی جاتی ہیں یا ریپیٹ کروائی جاتی ہیں، اور یہ عربک ٹیکسٹ شروع ہوتا ہے اسمع و افہم، سنو اور سمجھنے کی کوشش کرو، اپنے فہم میں لاؤ۔ روح سن رہی ہوتی ہے اور اس کو اسی طرح تلقین کروائی جاتی ہے کہ خدا تمہارا ایک ہے، مذہب تمہارا اسلام ہے، یا آخری پیغمبر تمہارے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد ان کے جانشین امام علی علیہ السلام، اور اسی طرح سارے امام تک، اور آخرین زمان میں امام آپ کے امام مہدی ہیں۔ تو یہ جو تلقین کروائی جاتی ہے یہ بھی یادگیری تلقینی ہے، ایک خاص طریقے سے آپ کسی انسان کو کچھ سکھاتے ہیں تلقین کے ذریعے۔ تیسری تقسیم بندی اس کی ہے یادگیری تعدیبی۔ یادگیری تعدیبی یعنی یہی مشورے، گفتگو اور رہنمائی کے ذریعے حاصل ہوتی ہے، یعنی یہی لرنر جو متعلم ہے یہ تعدیب اب ادب سیکھتا ہے، کس کے ذریعے؟ رہنمائی کے ذریعے۔ ممکن ہے اس کا کوئی ٹیچر ہو، اس کے ذریعے رہنمائی حاصل کرے، ممکن ہے اس کا کوئی مشاور ہو، اس کے ذریعے یہ ادب سیکھے، تو اس کو یادگیری تعدیبی سے تعبیر کیا گیا ہے۔ چوتھی یادگیری تقلیدی ہے۔ تقلیدی وہی کسی کو دیکھ کے کوئی عمل انجام دینا، کسی شخص پر آپ کو اطمینان حاصل ہو جائے اور انس و الفت قائم ہونے کے بعد آپ اس شخص کی معلومات کے ذریعے بہت کچھ لرن کرتے ہیں، اس کو کہتے ہیں یادگیری تقلیدی۔ پانچویں قسم ہے یادگیری تنبیہی، جو ابن سینا نے بیان کی۔ جو انسان سیکھ رہا ہے
اسے متنبع کیا جائے کہ اس کا تعجب ختم ہو۔ یہاں پر ابن سینا اس کی تعریف میں یہ لکھتے ہیں کہ یادگیری تنبیہی کیا ہے، یعنی متنبع کریں کسی کو۔ یہاں پر مثال دیتے ہیں، کوئی انسان آپ سے آشکار حقیقتوں کے بارے میں بحث کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میں ان آشکار حقیقتوں کو نہیں مانتا، تو آپ اس انسان کو سکھانے کے لیے بہت سی باتوں کو کھولیں گے، بہت سے مفاہیم کو ڈسکس کریں گے، بہت ساری ایسی معلومات سے جو اس کے پاس ناقص ہیں اس کو دور کریں گے، اس کی معلومات کے نقص کو دور کریں گے۔ اور انسان کا اگر ذہنی توازن ٹھیک ہوا اور خدا کی رحمت شامل حال ہوئی تو وہ اپنی اصلاح کر لے گا۔ اس کو اسی لیے یادگیری تنبیہ ہی کہتے ہیں، یعنی متنبع کرنا کسی شخص کو جس کے پاس ناقص معلومات ہے۔ آج کا خلاصہ درس یہ ہوا کہ سیکھنا یا لرننگ یا یادگیری کی ہم نے سائیکالوجی کی زبان میں تعریف اور ڈیفینیشن دیکھی، اور سائیکالوجی کے مکاتب کے درمیان ان کی جو تقسیم بندی ہے اس کو ڈسکس کیا۔ اس کے بعد ہم نے مسلمان متفکرین میں سے ابن سینا کے قول کو، یعنی انہوں نے جو تعریف بیان کی ہے اس کو ذکر کیا، اور انہوں نے جو تقسیم بندی یادگیری کی۔ اس کے بعد والے درس میں ہم اسی لرننگ یا سیکھنا یا یادگیری کو قرآنی آیات کی روشنی میں ڈسکس کرنے کی کوشش کریں گے، یعنی یادگیری وحی اور الہام کے ذریعے کیسے ہے، یا یہ کہ یہ جو لرننگ اور یادگیری ہے یہ بچپن میں کیسے ہوتی ہے، انسان 30 سال کا جو ہو جاتا ہے اس کے بعد یہ لرننگ کیسے عمل کرتی ہے، یا تقدس یادگیری دین اسلام میں کس طرح سے ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی، وصلی اللہ علی محمد و آل محمد۔